اسلام کی حقانیت قرآن کے سچا ہونے پر کھڑی ہے۔ اگر قرآن سچا ہے تو اسلام بھی سچا ہے اور خدا کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ قرآن ہمارے پاس اپنی اصلی حالت میں کیسے پہنچا اور کیا یہ سچ ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے؟ کیا قرآن حدیث موومنٹ کے دوران لکھا گیا یا بنو امیہ کے دور میں لکھا گیا؟ کیا مغرب کا یہ کہنا درست ہے؟ So we pretty well know that this book, the Quran, could not have been written way down in the Hijaz. حضرت عثمان نے قرآن کی باقی کاپیز کیوں جلائی؟ کیا یمن کے شہر صنعا میں دریافت ہونے والے قرآن کے نسخے کو بدلا گیا؟ مسلم اور غیر مسلم اسکالرز اس نسخے یا صنعا مینوسکرپٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دین اسلام کی تمام بنیاد قرآن کی حقانیت پر کھڑی ہے، یعنی اگر قرآن سچا ہے تو دین اسلام ہی وہ واحد دین ہے جو ہر پیغمبر لے کر آئے اور جس کو مکمل کیا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ قرآن کے سچا ہونے کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور جس طرح پچھلی کتابوں میں تبدیلیاں ہوئیں، اس کلام میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لیکن قرآن کی حقانیت اور اس کے سچا ہونے پر غیر مسلموں کی طرف سے بہت سے اعتراضات اٹھائے گئے، یہاں تک کہ کچھ مسلمان بھی شکوک و شبہات کا شکار ہوئے۔ اسی لیے ولاگ کی اس سیریز میں ہم ایک طالب علم کی طرح قرآن پر اٹھنے والے ہر اعتراض کی تحقیق کریں گے اور سچ سامنے لائیں گے۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ قرآن کیسے نازل ہوا اور آج اپنی اس اصل حالت میں ہمارے پاس یہ کیسے پہنچا۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے مسلمانوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ مسلم روایتوں میں جو صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور بے تحاشا تاریخی کتب میں بیان کی گئی ہیں، جن کا ریفرنس نیچے لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دیا گیا ہے، ان کے مطابق قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھ کر محفوظ کر لیا گیا تھا، اور اس کی آیات اور صورتوں کی ترتیب بھی رسول اللہ نے خود کروا دی تھی، اور کوئی بھی وحی نازل ہونے کے بعد وہ خود پہلے صحابہ کو سناتے تھے اور پھر ان سے پوچھتے تھے کہ جو تم نے لکھا ہے وہ میرے سامنے دہراؤ، اور کوئی غلطی ہوتی تو وہ خود ٹھیک کروا دیتے۔ رسول اللہ جبرائیل کے ساتھ بھی قرآن کی دہرائی کرتے، اور خاص طور پر اپنی زندگی کے آخری سال میں انہوں نے قرآن کی حضرت جبرائیل کے ساتھ 2 دفعہ دہرائی کی۔ اس کے علاوہ قرآن بے شمار صحابہ کو زبانی یاد تھا، یعنی قرآن کی حفاظت 2 طرح سے کی گئی، زبانی اور لکھ کر۔ یعنی آج اگر دنیا میں خدا نخواستہ تمام قرآن ختم بھی ہو جائیں، لکھے ہوئے قرآن ختم بھی ہو جائیں، تب بھی یہ لوگوں کے دلوں میں محفوظ ہے۔ مختلف صحابہ جو مختلف سیاسی نظریات رکھتے تھے، وہ بھی جب ایک دوسرے کے سامنے قرآن بیان کرتے تو ایک جیسا ہی بیان کرتے۔ جس سے شروع سے ہی ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم قائم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس لکھے ہوئے قرآن کو جو رسول اللہ کی زندگی میں ہی مختلف چیزوں پر لکھا گیا تھا، یعنی الگ الگ صحیفوں، ورقوں، ہڈیوں پر، اس کو حضرت ابو بکر نے ایک جگہ اکٹھا کیا، اور حضرت عثمان نے سال 646 سے 652 صدی عیسوی کے درمیان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع کی ہوئی اسی کاپی سے باقی نقول کروائیں۔ اس کو قریشی لب و لہجے کے مطابق کیا اور پھر اس کو پورے عالم اسلام میں پھیلا دیا، یعنی مکہ، کوفہ، بصرہ، شام اور مدینہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے حکم دیا کہ باقی جہاں بھی جس کے پاس جو بھی قرآن کی کاپیز پڑی ہیں وہ جلا دی جائیں، تاکہ مسلمان رسول اللہ کے دور میں جمع کیے ہوئے اس ایک قرآن کے اوپر رہیں۔ اور کیونکہ اس دور کے صحابہ اور باقی عرب لوگ عربی زبان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے یہ قرآن بغیر اعراب کے تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر حضرت ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطوں کی صورت میں اس پر اعراب لگائے، اور کچھ نکات بنو امیہ کے دور میں لگے، یعنی جس کو بنیاد بنا کر مغربی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ قرآن شاید بنو امیہ کے دور میں اکٹھا کیا گیا تھا۔ قرآن پر اعتراض اٹھانے والے جو اسکالرز ہیں، ان میں سے 2 نمایاں ترین اسکالرز کی ہم بات کریں گے۔
اور انہی کے اعتراضات جو کہ باقیوں کے اعتراضات کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں ان کا جواب دیں گے۔ ان میں سے 20ویں سینچری کے وسط میں اسلامک ریویژنسٹ سٹڈیز موومنٹ کے بانی جان وینسبرو اور آج کے دور کے جے سمتھ نمایاں ہیں۔ جو سب سے بڑا اعتراض یہاں پر اٹھایا جاتا ہے ویسٹرنرز یعنی مغربی اسکالرز کی طرف سے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن کو سٹینڈرڈائز کیا گیا، یعنی سب کو ایک قرآن پر متفق کیا گیا اور اس کو پریزرو کیا گیا اور کمپائل کیا گیا، یا اس سے پہلے حضرت ابو بکر کے دور میں یا اس سے بھی پہلے خود رسول اللہ کے دور میں، یہ غلط ہے۔ بلکہ جیسا کہ جس دور میں احادیث لکھی گئیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 150 سے 200 سال کے بعد قرآن کو بھی تب ہی کمپائل کیا گیا، اور وہ اس کو بنو امیہ کے دور سے جوڑتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بیس بناتے ہیں ایک ایسی ڈسکوری کو جس کا نام ہے سنا مینیوسکرپٹ یا مصحف۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ سنا مینیوسکرپٹ کیا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ مینیوسکرپٹ کہتے ہیں اس چیز کو جس کو ہاتھ سے لکھا جائے، اور سنا مینیوسکرپٹ کا مطلب ہے قرآن کا بکری کی کھال پر لکھا گیا نسخہ، جو کہ 1972 میں یمن کے شہر سنا میں گرینڈ ماسک کی ریسٹوریشن کے وقت دریافت ہوا، اور اس کو قرآن کا اب تک کا سب سے پرانا نسخہ کہا گیا۔ بکری کی وہ کھال جس پر یہ قرآنی تحریر لکھی گئی، ٹیکنیکل زبان میں اس کو پالن سیسٹ کہتے ہیں، یعنی کھال کے اوپر ایسی سیاہی یوز کی گئی جسے بعد میں مٹایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں بے تحاشا جانوروں کو قربان کر کے ان کی کھالوں کو محفوظ رکھنا آسان اور اکنامیکل نہیں تھا۔ ناظرین، اس نسخے پر جو قرآن لکھا ہوا ہے وہ بالکل ہمارے آج کے قرآن کے مطابق ہے، لیکن جب اس کا معائنہ کیا گیا اور اس کو سکین کیا گیا تو ایکسپرٹس کے مطابق اس نسخے کے اوپر جو لکھا ہے اس کے نیچے پرانے لکھے گئے الفاظ کا ایک شیڈ ہے، جیسے پہلے کچھ لکھا گیا ہو اور پھر مٹا کے وہ قرآن لکھا گیا ہو جو آج ہمارے پاس ہے۔ جب اس کا معائنہ کیا گیا تو یہ نظر آیا کہ جو تحریر پہلے لکھی گئی تھی اور پھر مٹا دی گئی، اس کے اندر کچھ لفظ نکالے گئے تھے، کچھ شامل کیے گئے تھے، کچھ ریفرنسز یعنی سائیڈ نوٹس دیے گئے تھے۔ تو کیا یہ سچ ہے؟ کیونکہ اسی بات کو بنیاد بنا کر بہت سے غیر مسلم اسکالرز، جن میں کرسچن پادری بھی شامل ہیں، انہوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ پھر قرآن میں اللہ کا جو دعویٰ ہے کہ قرآن کو محفوظ رکھا گیا ہے، وہ کیسے محفوظ رکھا گیا ہے؟ یہ لکھا گیا مصحف یا مینیوسکرپٹ تو بالکل صحیح ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس پر لکھے پہلے الفاظ کو کیوں مٹایا گیا اور اس کو نئے ٹیکسٹ یا الفاظ سے کیوں بدلا گیا؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ کوئی پرانا قرآن بھی تھا جو آج ہمارے پاس نہیں ہے؟ یمن کی اس گرینڈ ماسک کی ریسٹوریشن کے دوران قرآن کے 12,000 پارچہ جات یا صفحے دریافت ہوئے۔ یہ 12,000 پارچہ جات مل کر قرآن کے 926 جلدیں بناتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مکمل ہیں، لیکن کچھ میں سے کچھ پیجز مسنگ ہیں۔ کچھ ہجرت کے بعد کی پہلی اسلامک سینچری یعنی 622 سے 719 صدی عیسوی کے ہیں، جب رسول اللہ زندہ تھے، اور کچھ رسول اللہ کی وفات کے 10 سے 15 سال کے اندر کے ہیں۔ انہی کے اندر یہ والا مینیوسکرپٹ یا مخطوطہ یا مصحف بھی ہے جسے سنا C1 مینیوسکرپٹ کہتے ہیں۔ اسی کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے اور اسی پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، جبکہ باقی مینیوسکرپٹس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی، کیونکہ یہ مینیوسکرپٹ، یہ مخطوطہ یا مصحف یعنی سنا C1، جیسا کہ پہلے بتایا گیا، اصل میں ایک پالمسسٹ پر لکھا گیا ہے، یعنی ایک ایسا مٹیریل جس کے اوپر آپ بار بار لکھ سکتے ہیں، مٹا سکتے ہیں اور دوبارہ لکھ سکتے ہیں۔ عربی میں اس کو ترس کہتے ہیں۔ تو کیا اس مینیوسکرپٹ پر اٹھائے جانے والے اعتراضات درست ہیں؟ کیا قرآن بدلا گیا؟ کیا یہ دعوے درست ہیں؟ تو اس کا شارٹ جواب یہ ہے، نہیں۔ اس مینیوسکرپٹ کو بنیاد بنا کر قرآن پر اٹھائے جانے والے اعتراضات کا 3 طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اسلامک ٹریڈیشن، نمبر 2، پیور لاجک، اور نمبر 3، اس پر ریسرچ کرنے والوں کی اپنی شہادتیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں اسلامک ٹریڈیشن پر، جس کے مطابق قرآن، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی اوپر انٹرو میں بتایا گیا، ایک آڈیو بک ہے، یعنی ایسی کتاب جسے میمورائز کیا گیا، یاد کیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی کتاب ہے جو کہ وقت کی دھول میں کہیں کھو گئی تھی اور اچانک کسی غار سے دریافت ہوئی۔ یہ جنریشن ٹو جنریشن زبانی ٹرانسفر ہوتا رہا،
اور قرآن وہ واحد کتاب ہے جس کی اوتھینٹیکیشن سب سے زیادہ ہے، یعنی ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے اس کے ایک ایک حرف کو اوتھینٹیکیٹ کیا، ثابت کیا، کیونکہ یہ ہمارے پیغمبر سے لے کر ہر جس شخص تک ٹرانسفر ہوتا رہا، ہمارے پاس ان کی ڈیٹیلز ہیں، بایوگرافیز ہیں، اور ہم مسلمان تاریخ سے یہ جانتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ وردی تھے، صادق اور امین تھے، آنیسٹ تھے، اور پھر دوسرے لوگوں نے ان پر شہادتیں بھی دی ہیں کہ یہ لوگ یقین کرنے کے قابل تھے۔ اس علم کو عربی میں علم الرجال بھی کہتے ہیں، یعنی جو ایک اسپیشلائزڈ برانچ ہے قرآن کے علم کی، یعنی جس کے ذریعے انفارمیشن جن لوگوں کے تھرو پاس آن ہوئی ہے ان پر بھروسے اور ریلائبلٹی کو چیک کیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور لفظ ہے جسے کہتے ہیں تواتر، یعنی کنٹینیوٹی، یعنی قرآن کے بارے میں بتانے والی نریشنز بہت زیادہ ہیں اور ساری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، جس میں بے تحاشا ٹرسٹ وردی قابل بھروسہ لوگوں نے قرآن کے الفاظ کو، اس کی آیات کو ایک جیسے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان خصوصاً قرآنک اسکالرز یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ والا مینیوسکرپٹ یعنی ثنا مینیوسکرپٹ یا مصحف یا نسخہ کس کا ہے؟ یہ کہاں سے کاپی کیا گیا؟ کون کون سے صحابہ اس کو اوتھینٹیکیٹ کرتے رہے؟ کس نے اس صحابی کے بارے میں شہادت دی جس نے اس کو اوتھینٹیکیٹ کیا؟ کیا یہ کسی طالب علم کا ہے؟ کیا کسی بچے کا ہے؟ کیا کسی مسلمان کا ہے؟ کسی دوست کا ہے؟ کسی دشمن کا ہے؟ اور ان سب سوالات کا کسی بھی غیر مسلم اسکالر، کرسچن پادری اور کسی بھی غیر مسلم ریسرچر کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی لیے کسی بھی ان کنفرمڈ سورس اور غیر معلوم ذریعے سے آنے والی چیز کو ہم مسلمان قرآن نہیں سمجھتے، اور وہ اصول جو مسلمانوں نے خود بیان کیے ہیں قرآن کے اوتھینٹیکیٹ ہونے کے بارے میں، وہ پوری دنیا کے سامنے کھلے پڑے ہیں۔ ہر کوئی ان اصولوں کو دیکھ سکتا ہے، مسلم ہو یا غیر مسلم۔ اب آتے ہیں اس کی لاجک پر، اس کے منطقی پہلو پر کہ لاجک سے اس کو کیسے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو ڈسکوری ہوئی ہے 1971 میں، اس میں 12,000 پارچہ جات ہیں، جن سے 926 قرآنک مصحف یا قرآنک جلدیں بنتی ہیں، جن میں سے 92% کمپلیٹ اور بالکل آئیڈینٹیکل ہیں حرف با حرف۔ جو آج ہمارے پاس قرآن ہے اس کے مطابق صرف ایک C1 مینیوسکرپٹ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ کچھ نامکمل ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ یہ لوگ 92% مینیوسکرپٹس کو چھوڑ کر صرف اس ایک کو پکڑ کر قرآن پر اعتراضات کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک ہی کتاب کی 1000 کاپیز ہیں، جس میں سے 999 سیم ہیں اور صرف ایک مختلف ہے۔ تو کیا آپ اس ایک کتاب کو صحیح سمجھیں گے یا باقی 999 کاپیز کو صحیح سمجھیں گے جو کہ ایک جیسی ہیں؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کیس میں تو بات ہی اور ہے، یعنی جو C1 مینیوسکرپٹ دریافت ہوا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ یہ جو مینیوسکرپٹ ہے C1 یہ بھی بالکل سیم ہے، حرف بہ حرف آئیڈینٹیکل ہے اس قرآن کے جو کہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن جس چیز پر یہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں وہ ہے اس کے نیچے مٹایا ہوا ٹیکسٹ جو سکیننگ کے وقت دریافت ہوا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آپ جب ایک انتہائی امپورٹنٹ اور مقدس چیز لکھنے جا رہے ہیں تو کیا آپ کسی ایسی انک سے لکھیں گے جو مٹائی جا سکتی ہے، یا کسی ایسی انک سے لکھیں گے جو کہ ہمیشہ قائم رہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی انک سے لکھیں گے جو ہمیشہ قائم رہے۔ یہ بات ہمیں اس تھرڈ پوائنٹ کی طرف لے کر آتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس C1 مینیوسکرپٹ کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، اور وہ بھی اس مٹیریل کے اوپر جسے پالمسسٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایسا مٹیریل جس پر کچھ لکھیں اور پھر مٹا کر دوبارہ اس پر کچھ لکھ سکیں۔ تو یہاں بات یہ ہے کہ یہ جو C1 مینیوسکرپٹ ہے یہ زیادہ سے زیادہ ایک لرننگ شیٹ ہو سکتی ہے جو کہ سیکھنے کے لیے استعمال کی گئی ہو، یا کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہو اور وہ اس میں مسٹیکس ٹھیک کر رہا ہو، یا کوئی اپنے طور پر لکھ رہا ہو اور اس میں اپنی مسٹیکس کو بعد میں ٹھیک کر رہا ہو۔ جیسے آج بھی جب ہمارے بچے مدرسوں میں یا تعلیمی اداروں میں قرآن سیکھتے ہیں، عربی لکھنا سیکھتے ہیں، تو وہ بار بار غلطی کرتے ہیں، پھر غلط الفاظ کو مٹا دیا جاتا ہے یا کاٹ کر دوبارہ لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ بالکل صحیح طریقے سے لکھنا سیکھ جائیں۔ لیکن سب سے غور طلب بات اور اصل بات یہ ہے کہ اس C1 مینیوسکرپٹ میں سے ایک پارچمنٹ یعنی ایک مخطوطے کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اس پر لکھ رہا تھا اس نے سورہ توبہ کو سٹارٹ کیا
اور اس نے سورہ توبہ کے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں یاد رہے کہ ہم اس ٹیکسٹ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو مٹا دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آگے لکھا ہوا تھا لا تقل بسم اللہ، یعنی بسم اللہ سے شروع نہ کرو۔ یعنی جو لکھ رہا تھا یا تو اسے کوئی بتا رہا تھا کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے، یا وہ اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا، یاد کر رہا تھا کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور آج قرآن کا علم حاصل کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے، نہیں لکھتے۔ یہ بات ہمارے آج کے بچے بھی جانتے ہیں۔ کاش ان غیر مسلم اسکالرز یا کرسچن پادریز اور یہودی پریسٹ نے اس بات کو سمجھا ہوتا یہ اعتراض اٹھانے سے پہلے۔ تو اصل میں یہ پارچمنٹس یا صفحے نوٹس اور کریکشن کے لیے اور اپنی یاد دہانی کے لیے استعمال کیے گئے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کیا ہم مسلمان قرآن کو وہاں سے اٹھائیں گے جہاں یہ صرف سیکھنے کے لیے لکھا گیا تھا، یا وہاں سے اٹھائیں گے کہ جو 92% باقی صفحات میں بالکل ویسا ہی تھا جیسا آج ہے؟ جبکہ اس مینوسکرپٹ یعنی C1 مینوسکرپٹ پر اٹھنے والے اعتراضات جن کا ہم نے جواب دیا، اگر ان کو صحیح بھی مان لیا جائے تب بھی قرآن کا ایسنس، اس کا پیغام چینج نہیں ہوتا۔ چوتھا اعتراض جو انہوں نے کیا وہ بیسیکلی ان کی اپنی ایجاد ہے۔ انہوں نے کیا یہ کہ انٹرنیٹ پر کچھ پکچرز ڈال دیں جس کے اندر خود ہی قرآن کے کچھ الفاظ کو بدل کے لکھا، اسی C1 مینوسکرپٹ کو بنیاد بنا کر۔ یعنی اگر ان مینوسکرپٹس کو دیکھا جائے، C1 سنا مینوسکرپٹس کو، تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں جو مسنگ پارٹس ہیں، مسنگ حروف ہیں، وہ نظر ہی نہیں آ رہے۔ تو پھر وہ الفاظ کہاں سے آ گئے جو انہوں نے ملا کر انٹرنیٹ پر ڈال دیے؟ اس کا سمپل سا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ خود ہی بنا لیے، یعنی یہ ایک گیس ورک تھا، جس کے بارے میں ایکسپرٹس نے اپنی رائے یہ دی ہے کہ اس میں لکھا ہوا ٹیکسٹ، لکھے گئے الفاظ پارٹلی ویزیبل ہیں، یعنی آدھے ادھورے ہیں۔ اور اگر آپ کو لگے کہ کچھ گیس ورک کر کے ان کی ساخت کے مطابق ان الفاظ کو پورا بھی کر دیں، تب بھی اس کا کوئی پروف ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے کہ ان الفاظ کو پورا کرنے سے آگے وہی لفظ لکھے ہوں گے۔ اور کچھ مسنگ الفاظ کو انہوں نے بریکٹ ڈال کر شو کیا ہے، لیکن وہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ الفاظ اویلیبل ہی نہیں ہیں، ان کا کوئی ٹریس ہی نہیں ہے۔ یعنی چند الفاظ لکھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے پیچھے کسی لفظ کا کوئی ٹریس ہی نہیں ہے، اور انہوں نے خود ہی گیس ورک کر کے، یعنی اندازے لگا کر اسے کمپلیٹ کر کے انٹرنیٹ پر ڈال دیا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ دیکھو قرآن کی آیتیں بدلی ہوئی ہیں۔ یہ تو صرف ڈیسپریشن ہے۔ فائنلی اب آتے ہیں اس C1 مینوسکرپٹ پر ریسرچ کرنے والے لوگوں کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یمنی اسکالر القاضی محمد الاقویٰ، جو کہ یمنی ہیریٹیج کے چیئرمین تھے، ان کی ریکویسٹ پر اور دوسرے بہت سے اسکالرز کی ریکویسٹ پر بہت سے نان مسلم ریسرچرز کو اس پروجیکٹ میں شامل کیا گیا۔ ان میں ایک اسکالر تھا ڈاکٹر گرڈ پوئن۔ اس نے اپنی ریسرچ کے بعد یہ کہا کہ قرآنک ٹیکسٹ اتنا بھی محفوظ نہیں ہے جتنا مسلمان کلیم کرتے ہیں، اور اس نے یہ آئیڈیا دیا کہ قرآن اصل میں اسلام سے بھی پہلے کا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قرآن کہیں سے کاپی کیا گیا۔ لیکن پروفیسر گریگر شولر، ایک اور ریسرچر جو اس پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، اس نے گرڈ پوئن کے اس کلیم کو رد کیا اور ایک لیٹر لکھا چیئرمین کو، یعنی یمنی اسکالر القاضی محمد الاقویٰ کو۔ اس میں اس نے کہا کہ اس نے سنا مینوسکرپٹ اور موجودہ قرآن میں کوئی ڈفرنس نہیں پایا، یہاں تک کہ جو لفظ مٹے ہوئے تھے ان کو شامل کر کے کوئی ایسا اختلاف نہیں پایا جو کہ آج کے اوریجنل ٹیکسٹ پر اثر انداز ہو سکے۔ پروفیسر ارسولا ڈرائیبولز، انہوں نے بھی اپنی فائنڈنگ شیئر کی اور کہا کہ افواہوں کے برخلاف موجودہ قرآن اور جو گریٹ ماسک آف سنا میں قرآن ملا ہے یا مخطوطے ملے ہیں، جس میں C1 مینوسکرپٹ بھی شامل ہے جس پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اس میں بغیر کسی شک و شبہ کے کوئی ڈفرنس، کوئی فرق نہیں ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کے بعد گرڈ پوئن، جس نے پہلے لیٹر لکھا تھا، اس نے دوبارہ ایک لیٹر لکھا چیئرمین کو، یعنی قاضی محمد اقویٰ کو، اور اپنی پوزیشن کلیئر کی۔ اس نے اپنی پہلی سٹیٹمنٹ کو واپس لیا اور کہا کہ سنا میں دریافت ہونے والے مخطوطات یا مینوسکرپٹ یا مصحف دنیا میں کسی بھی میوزیم میں اور کہیں بھی پائے جانے والے قرآن سے مختلف نہیں ہیں۔ صرف چند الفاظ ایسے تھے جو مختلف طریقے سے سپیل کیے گئے تھے، جس کا قرآن کے اصل مطلب پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔
تو غیر مسلم لوگوں اور پادریوں اور غیر مسلم سکالرز نے صرف سنی سنائی کے اوپر قرآن پر اپنا پورا کیس بلٹ اپ کیا، کیونکہ وہ یہی سننا چاہتے تھے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں بائبل کے بارے میں کہ اس کی کیا حالت ہے، وہ کتنی صحیح اور اوریجنل فارم میں ہے، تاکہ ایک کمپیریزن ہو سکے۔ تو بائبل جو اولڈ اور نیو ٹیسٹیمنٹ پر مشتمل ہے، جو کہ گریک لینگویج میں لکھی گئی، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل زبان ارامیک تھی، جو آج نہ بولی جاتی ہے اور نہ ہی اس زبان میں کوئی بائبل اویلیبل ہے۔ یہ بائبل جو گریک زبان میں لکھی گئی 500 مینوسکرپٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے % مینوسکرپٹس عیسائیت کی فرسٹ سینچری یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے کے 100 سال کے اندر کے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 0%۔ یعنی آج بائبل جن مینوسکرپٹس پر ڈیپینڈ کر رہی ہے وہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد 11ویں اور 15ویں صدی میں لکھے گئے، اور صرف 2% مینوسکرپٹس دوسری اور 5ویں صدی عیسوی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ کے آنے کے 200 یا 500 سال کے بعد۔ یعنی زیادہ تر بائبل حضرت عیسیٰ کے آنے کے 1000 سال بعد لکھی گئی، اور 15ویں صدی سے لے کر اب تک 1000 سال میں ان کو جو بھی نیا مینوسکرپٹ ملا وہ اپنی اس بائبل میں شامل کرتے گئے۔ تو ناظرین، اس ساری ڈسکشن کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن کے سچا ہونے کا جو دعویٰ اللہ نے قرآن میں کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور کیونکہ قرآن سچا ہے تو اسلام بھی سچا ہے اور خدا کا وجود بھی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اب بھی شک ہے تو ناظرین، اگلی قسط میں ہم ایک ایسی ڈسکوری کے بارے میں بات کریں گے جس کے بعد سنا مینوسکرپٹ کا، جس کا ہم نے ذکر کیا، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی، اور قرآن کی حقانیت اور بھی زیادہ ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ ہے برمنگھم میں دریافت ہونے والا قرآنک مینوسکرپٹ۔ یہ کیا ہے، یہ کب دریافت ہوا، اور اس میں کیا لکھا گیا، اور ایکسپرٹس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جانیے اگلی قسط میں۔